الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وقال تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ رونق اسٹیج علماء کرام حضرت مولانا منیر قادری صاحب، ہمارے جامع مسجد مرچل کے محسن صاحب قبلہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آئیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں۔ قبل اس کے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار مدینہ حضرت امام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے یہاں جمع ہونا ایک اللہ کے محبوب ولی کے عرس مبارکہ کے موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ دونوں عنوانات سے رکھا گیا ہے، ایک تو ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرس قادری، حضرت سید شفیع اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے ضمن میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ داعیہ محفل نے مجھ سے کہا کہ آپ دونوں عنوانات سے تھوڑا تھوڑا بولیں، میلاد کے حوالے سے بھی اور جو ہے اولیاء کرام کے فیضان کے حوالے سے بھی۔ تو آئیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب مل جائے فلیفرحوا، خوشیاں منائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضل کا ذکر فرمایا، ایک رحمت کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور رحمت سے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ یعنی کہ یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو، آپ کی جلوہ گری ہو، آپ اس خاکدان گیتی پہ جب تشریف لائیں تو اس کے خوشی میں، اس میلاد کی جشن میں
فلیفرحوا خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب خوشی دیکھیں، خوشی منائے تو کیسے منائے؟ خوشی منانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ بعض حضرات خوشی منانے کے معاملے میں حدود شریعت کو پھلانگ کر نکل جاتے ہیں۔ یہاں خوشی منانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیوں نہ خوشی منائیں؟ کیونکہ یہ وہ مبارک دن ہے میلاد کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل عظیم ہم پر فرمایا اور ایسی رحمت بن کر حضور تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے حبیب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اسی رحمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اسی فضل کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کے حصول پر ہم جتنی چاہیں خوشی منائیں کم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تو آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے عطا فرما اور جس پہ مائدہ کی نعمت ہو، یعنی کہ ایک جنتی دسترخوان، جنتی کھانوں کا دسترخوان جسے مائدہ کہا جاتا ہے، مائدہ کی نعمت ہمیں عطا فرما۔ آپ دعا کر رہے ہیں، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا، تاکہ جب یہ مائدہ کی نعمت ہمیں عطا ہو عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو۔ تھوڑا آپ حضرت ادھر توجہ دیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں عید الاولنا وآخرنا، وہ ہم سے پہلے والے کے لیے بھی عید کا دن ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ اب دیکھیں آپ اس آیت مبارکہ میں مائدہ کی نعمت کے ملنے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے، عید کا دن۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے لیے صرف دو عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید، دوسری بقرہ عید کی عید، اس کے علاوہ تیسری عید نہیں ہے۔ یہ بعض وہابی فرقے کا یہ اپنا گڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا جس دن مائدہ کی نعمت ہمیں عطا ہو جائے گی وہ ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ ابھی جو مائدہ کی نعمت ہے یہ عارضی نعمت ہے، یعنی کہ ایسی نعمت جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، عارضی نعمت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں عارضی نعمت کے ملنے پر، عارضی نعمت کے نازل ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ عید الاولنا وآخرنا، وہ ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ ایک عارضی نعمت کے ملنے پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو عید کا دن منائیں، اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اور جس دن اس خاکدان گیتی پر عارضی نعمت نہیں بلکہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائمی نعمت بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور ایسی نعمت حضور جب تک دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تھے ہمارے لیے رحمت تھے، ہمارے لیے اللہ کی بڑی عظیم نعمت تھے، اور جب آقا علیہ السلام
اس دنیا سے ظاہری حیات کے بعد ہم سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، آقا علیہ السلام وہاں پر بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری حیات میری موت دونوں میرے امتیوں کے لیے رحمت ہے۔ اب آقا علیہ السلام دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے، آخرت کے میدان میں بھی آقا علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ دنیا میں کیسی رحمت ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، آپ دیکھیں دنیا میں آج لوگ ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں، ان گناہوں پر چاہیے کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی آج ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی۔ ہم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اگر وہ چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے، کبھی طوفان نوح آ جاتا، کبھی جو ہے ان پر پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ اللہ اکبر، آج دیکھیں روئے زمین پر کون سا ایسا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کرتا؟ بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ آج مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں عذاب ان پر نازل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اتنی ہے، قرآن کریم میں رب فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک تم ان کے درمیان موجود رہو گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، میں ان پر اپنا عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام ہمارے درمیان آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اسی لیے ہم آج عذاب سے محفوظ ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی اپنے بھائی کے کام نہیں آئے گا، کوئی یار کوئی دوست اپنے دوست کے کام نہ آئے گا۔ نفسا نفسی کے عالم میں امت پریشان ہوگی، حضرت آدم کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، ابراہیم کے پاس جائیں گی، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ 1,00,000 انبیاء کی درباروں میں حاضری دیں گے، ہر نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ جب امت پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے گی، رحمت للعالمین کے دربار میں آئے گی، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے، میرے آقا امت سے یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں ہی اسی لیے۔ اب دیکھیں آپ، حضور بھی ہمارے لیے یہاں بھی رحمت ہے، وہاں بھی رحمت ہوں گے، جہاں کوئی کام نہیں آتا ہے وہاں میرے آقا کی رحمت کام آتی ہے، میرے آقا کا کرم وہاں کام آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر آقا علیہ السلام کو ایک عظیم نعمت بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور کیسی نعمت جو عارضی نعمت نہیں ہے، دائمی نعمت ہے، ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ دنیا ہلاک ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی، اللہ کی ذات ہوگی، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ جب کچھ نہ ہوگا، قیامت جب آئے گی سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر اللہ کی ذات رہے گی اور ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا، تو حضور ہمارے درمیان ایک عارضی نہیں بلکہ دائمی نعمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عارضی نعمت کے ملنے پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اس کو عید کا دن منا رہے ہیں، اور دائمی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرما رہا ہے۔ دائمی نعمت ہمیشہ کے لیے اللہ کے رسول نعمت بن کر آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عارضی نعمت کے ملنے کو عید کا دن کہا جائے، اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور جس دن دائمی نعمت بن کر ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو پھر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہمارے لیے عید الاعیاد کا دن ہے، صرف عید کا دن نہیں، وہ تو عیدوں کے عید کا دن ہے، کیونکہ حضور ہی کے صدقے میں سب کچھ ملا، ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ہر چیز حضور کے صدقے میں ملی، یہاں تک کہ معرفت الہی، اللہ کی معرفت حضور ہی کے صدقے میں عطا کی گئی، ہر نعمت حضور کے صدقے میں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو آقا علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کی عظیم نعمت بن کر تشریف لائے، اللہ کا فضل بن کر تشریف لائے، اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس خاکدان گیتی پر جب مبعوث فرمایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مختار بنا کر مبعوث فرمایا. سبحان اللہ کیسا بنا سبحان کر؟ اللہ مختار بنا کر. اللہ نے اپنے حبیب کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا، محتاج بنا کر نہیں بھیجا، مختار بنا کر بھیجا. مختار بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز بے مثل و بے مثال عطا فرمائی. آئیے حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ، حضور کے کمالات میں سے میں آپ کو آج حضور کے ایک وصف کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. وہ ہے حضور کا علم، علم رسول. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا، جو علم معرفت کا خزانہ عطا فرمایا، اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، ہر چیز کا ذکر. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کریم میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر کیا. ایک مقام فرماتا ہم نے قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو محفوظ کر دیا. یعنی کہ دنیا میں جتنی اشیاء ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو کتاب و حکمت کا معلم بنا کر پیدا فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اپنے حبیب کو کتاب و حکمت کا معلم بنا کر پیدا فرمایا کہ حضور کتاب کا بھی علم دینے والے ہیں، حکمت کا بھی علم دینے والے ہیں. معلم کتاب و حکمت بنا کر پیدا فرمایا. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معلم کامل بنایا یا معلم ناقص بنایا. معلم کامل کہتے مکمل جس کے پاس علم ہو، اور معلم ناقص کہتے کہ جن کے پاس کچھ ہو اور کچھ نہ ہو. اگر معلم ناقص بنا کر پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، تو پھر اسلامی تعلیمات پر ضربہ آئے گی، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ جس کا علم دینے والا خود ناقص ہو تو پھر وہ علم کیسے دے گا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے. جب اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے تو پھر جو اس کا معلم ہوگا وہ اس کے ہر چیز کا جاننے والا ہوگا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا علم رکھنے والا ہوگا، جس کے پاس ہر شے کا علم ہوگا، جو اگلے پچھلے باتوں کا جاننے والا ہوگا. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو معلم کامل بنا کر پیدا فرمایا، معلم ناقص نہیں، معلم کامل بنا کر پیدا فرمایا. کیسے؟ قرآن فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بیان کا علم عطا فرمایا. اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد کامل انسان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں بیان سے مراد سارے علوم، اول و آخر کے علوم، جو کچھ پہلے گزر چکا، جو بعد میں گزرنے والا ہے، سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما کے اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمایا. اب قرآن سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن میں اللہ نے ہر شے کا ذکر رکھا، اور اللہ نے اسی قرآن کا معلم بنا کر خالق کائنات نے اپنے حبیب کو اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں علم رسول کے حوالے سے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ کرام علم مصطفیٰ پر کیسا عقیدہ رکھتے تھے، علم مصطفیٰ کے معاملے میں صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا. آئیے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے محبوب صحابی جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ علم رسول کے بارے میں، علم مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا نظریہ رکھتے تھے. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کا ایمان لانا یہ علم مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، آپ جو ہے شام کے سفر پر ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت کی تشریف آوری ہو.
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश बस्ती शरिया, बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जिंदाबाद, मसल के आला हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना नबीना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जो हजरात वहाँ यहाँ खड़े हुए हैं, तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ जलसागाह में तशरीफ़ लाए। आज के हमारे बैरूनी मेहमान आलिम दीन की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। आइए कुछ देर में आपके दरमियान रहूं, फिर इंशाअल्लाह हम और आप हजरत को समाअत करेंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इल्म रसूल के बारे में सहाबाए किराम का क्या अक़ीदा था देखें आप। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका ईमान लाना ये इल्म मुस्तफ़ा का एक मुअजिज़ा है। सुभान अल्लाह। आप मुल्क शाम के सफ़र पर हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद उसकी ताबीर के लिए एक राहिब के पास तशरीफ ले गए। जब वो ख्वाब उसके सामने आपने बयान फरमाया तो राहिब आपसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ। किस ख़ानदान के हैं? का ख़ानदान कुरैश का हूँ। ख़ानदान कुरैश का हूँ। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहा मैं तिजारत के सिलसिले में यहाँ आया। राहिब कहता आप के ख़ानदान में अल्लाह तबारक व तआला नबी आखिर ज़मां को मबऊस फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी नबी होंगे वो इसी खानदान में पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। तुम दुनिया में उनके वजीर होगे और उनके दुनिया से जाने के बाद तुम उनके पहले खलीफा होगे। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ये ख्वाब था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। आपने ख्वाब की ताबीर ले ली। जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने जब ऐलान नबुवत फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में गए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, इसके लिए मैं कोई मुअजिज़ा देखना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए अबू बकर, शाम में जो ख्वाब देखे थे, शाम में जो ख्वाब देख कर आए, वो ख्वाब मेरा मुअजिज़ा है। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शाम में देखा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में पहले से वो ख्वाब मौजूद है। सुभान अल्लाह। ख्वाब की कैफियत को हुजूर जानते हैं कि अबू बकर ने मुल्क शाम में ख्वाब देखा था। वो तुमने जो ख्वाब देखा ये मेरा मुअजिज़ा है। जब ये बात सिद्दीक़ अकबर सुनते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप इल्म मुस्तफ़ा के कायल हुए, इल्म मुस्तफ़ा को आपने मान लिया, आपका ये अक़ीदा बन गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इल्म अता फरमाया और इल्म गैब अता फरमाया। तो अब इसके मानने के बाद जो करम, जो इनाम सरकार सिद्दीक़ अकबर पर हुआ वो क्या था देखें। आपके विसाल का वक्त करीब आया। आप अपनी बेटी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाते हैं, फरमाते हैं, ए आयशा, फरमाते हैं कि आपकी माँ, आपकी एक और सौतेली माँ थी हज़रत अम्मा आयशा की, उस वक्त वो हमल से थी। फरमाती हैं कि आपकी माँ अभी हमल से है, उनके बदन से एक बेटी पैदा होगी, एक बेटी पैदा होगी। जब वो पैदा हो तो मेरे विरासत से तुम उनको हिस्सा अता करना। अब आप देखें, ये आज की तरह जमाना नहीं था टेक्नोलॉजी का कि जो है आलात के मशीन के जरिए देखकर बताया जाए कि पेट में बेटी है कि बेटा है। आज से 1450 साल कब्ल
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم کل عطا فرمایا ہے، علم و معرفت کا خزینے عطا فرمائے ہیں۔ جب آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا، اللہ نے آپ پر ایسا انعام فرمایا کہ حضور کا علم تو تھا ہی تھا، حضور کے غلاموں کا یہ علم تھا کہ ان کے بطن، بیویوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھا، پہلے سے ان کے علم میں تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ تمہاری ماں کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوگی، اور جب وہ بیٹی پیدا ہو تو میری وراثت سے اس کو حصہ عطا کرنا، یہ تھا عقیدہ صدیق اکبر کا۔ اب آؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی یہ صحابی ہے، صدیق اکبر کے بعد، ابو بکر صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے۔ سارے صحابہ کی فہرست میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر اس کے بعد ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا تھا حضور کے علم کے حوالے سے؟ آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کا جب موقع تھا، غزوہ بدر ہونے والی ہے، ایک دن قبل حضور علیہ السلام میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام ایک ایک لکیر مارنے لگے، کہا کل یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں لکیریں کھینچ کر بتا دیا، فلاں مقام پر فلاں مرے گا، فلاں مقام پر فلاں قتل کیا جائے گا۔ جب غزوہ بدر ہوئی، ہم نے دیکھا اللہ کہ آقا علیہ السلام نے اس مقام پر نشاندہی فرمائی، جس کا نام لیا، ایک انچ بھی نہ ادھر ہٹا نہ ادھر ہٹا، اسی مقام پر اس کو موت آئی۔ آپ دیکھیں، یہ ابھی غزوہ بدر ہوئی نہیں تھی، ایک دن بعد ہونے والی تھی، اور آقا علیہ السلام کا علم دیکھیں آپ، حضور نے اس بات کو پہلے بتا دیا، فلاں مقام پر فلاں کافر مرے گا، فلاں مقام پر فلاں کافر مرے گا۔ یہ تھا حضور کا علم، اور یہ علم کو ماننے والے حضرت عمر فاروق تھے۔ یہی نہیں، ایک دن منافقین نے ایک جو ہے پروپیگنڈا کیا، کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی علم عطا نہیں فرمایا، اگر وہ غیب جانتے، ان کے پاس علم ہوتا تو وہ ہمارے نظریے کو، ہمارے عقیدے کو جانتے تھے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہے، ہم ان کے سامنے کیسے آتے، ان کے پیچھے منافقین تھے نا، سامنے آتے تو جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے، سامنے کہتے تھے، اور جب پیچھے چلے آتے ہیں تو کہتے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کی خصلت ہے، سامنے آئے تو جھک کے ملتے، بوسے بھی کرتے، پیٹے منڈی ڈالتے، سروں پہ حسب رکھ لیتے، پھر بد پیچھے آنے گالی گلوچ، برائی شروع۔ آپ ایسے آدمی کو دیکھتے سمجھ جانا کہ یہ منافقانہ خصلتیں پورے اس کے اندر ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی، مومن ظاہر باطن دونوں اعتبار سے یکساں ہوتا ہے، مومن کا کردار یکساں ہوتا ہے، اگر حق بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے آپ کے منہ پہ کہہ جاتا ہے، اور منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے، سامنے چلا جاتا ہے تو جو ہے جھک کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ ملتا، اور جب پیٹ کے پیچھے جاتا ہے تو برائی کرنا شروع کر دیتا۔ تو آپ بھی ایسے لوگوں کو دیکھ لیں جو سامنے آئے تو تعریف کریں، بد پیچھے برائی کریں، تو سمجھ جائیں اس کے اندر منافقوں کی خصلتیں ہیں یہ۔ تو منافقین بھی حضور کی دربار میں آتے تو کہتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے، اور جب بد پیچھے آتے تو کیا کہتے کہ اللہ نے ان کو کچھ عطا نہیں فرمایا، پیٹ کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، یہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب اس طرح کے یہودیوں نے ایک ڈھنڈورا پیٹا منافقین نے، آقا علیہ السلام کو جلال آیا، سرکار ممبر پر تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لانے کے بعد کہتے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سبحان پوچھو، اللہ، سبحان اللہ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار ممبر پر تشریف لائے، سرکار جلال میں ہیں، سارے صحابہ ڈرے ہوئے ہیں کہ سرکار جلال میں ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضور نے کہا تمہارے والد کا نام حذیفہ ہے۔ وہ بیٹھ سبحان گئے۔ اللہ، سبحان جب سرکار کا جلال کیفیت پر ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں، دین کے اسلام ہونے سے راضی ہے، آپ کے رسول ہونے سے راضی ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟
دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ آج کیا ہو گیا لوگوں کو جو میرے علم پر طنز کر رہے ہیں؟ تو پتا چلا جو حضور کے علم پر اعتراض کرتا ہے آقا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں آقا علیہ السلام۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو علم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو ہے علم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ جب ان کا یہ عقیدہ تھا، جب حضور کے علم شاہکار کو مان لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق پر جو انعام فرمایا وہ کیا تھا؟ دیکھیں آپ، جب ان کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ساریہ نہاوند میں جو ہے ایک جنگ کر رہے ہیں، آپ مدینے میں ہیں، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ممبر پر حضرت فاروق اعظم یہ اعلان کرتے ہیں، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ وہ نہاوند میں جنگ کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق مدینے میں ہیں، اچانک ممبر سے یہ آپ آواز دیتے ہیں، سارے صحابہ پریشان کہ ساریہ تو جنگ کر رہے ہیں اور یہاں سے آواز دے رہے ہیں اللہ اکبر۔ یہ واقعہ آیا گزر گیا، جب وہاں سے ساریہ لوٹ کر آئے، نہاوند جنگ جیت کر آئے، کہنے لگے ہم جنگ لڑ رہے تھے، ہم ایسی مصیبت میں آ گئے، یہاں تک آ گئے کہ ہم جنگ ہارنے پر آ گئے، لیکن ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ حضرت فاروق اعظم کی آواز تھی، کہتے ہیں کہ یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ جیسی ہم نے یہ آواز سنی، ہم پہاڑ کے دامن میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ہم ٹوٹ کر حملہ کیے، ہم اس جنگ میں فاتح بن گئے، ہم کامیابی حاصل کر کے پلٹ کر آئے۔ اب آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم ہے مدینہ شریف میں، ساریہ ہے نہاوند میں، یہاں سے یہ آواز دیتے ہیں، ان کی آواز نہاوند پہنچتی ہے، اور ساریہ کی سماعت کی قوت دیکھیں، وہاں وہ ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ سارا فیض کہاں سے تھا؟ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ تھا، اللہ نے اپنے حبیب کو علم و معرفت کے خزانے عطا فرمائے ہیں، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، عثمان غنی کا عقیدہ دیکھ لیں آپ، آقا علیہ السلام ایک باغیچے میں آرام فرما رہے ہیں، دروازے پر دستک آئی، آقا نے کہا کہ جو آئے ان کے لیے دروازہ کھولو اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دے دو۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا گیا، صدیق اکبر ہے، کہا آقا علیہ السلام تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے، پھر دستک آئی دروازے پر، پھر دروازہ کھولا گیا، کہا کون ہے؟ کہا فاروق اعظم ہے، کہا ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی تشریف لا لیے، پھر دستک آئی، کون ہے؟ کہا عثمان غنی ہے، ان سے کہا مصیبتوں پر صبر کریں اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ وہ بھی سبحان تشریف اللہ۔ لائے۔ اب آپ سبحان دیکھیں، آپ اللہ۔ جنت کی بشارتیں مل رہی ہے، روئے زمین پر حضور جنت بانٹ رہے ہیں، سرکار کے علم میں ہے کہ کون جنتی ہے اور کس کو جنت دینی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لٹا دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نیکی کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کے لیے نقصان نہ دے گا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام جان گئے کہ حضرت عثمان غنی جب تک زندہ رہیں گے کوئی ایسا عمل کریں گے ہی نہیں جس عمل پر ان سے مواخذہ ہوگا، سبحان اللہ۔ سبحان کوئی اللہ۔ کام ایسا نہ کریں گے جس عمل پر ان سے مواخذہ ہوا ہوگا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ تھا۔ آؤ مولا علی کی بارگاہ میں، غزوہ خیبر کا موقع ہے، اللہ اکبر، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، میرے آقا اعلان کرتے کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ سارے صحابہ رات میں جو ہے بے چین ہیں، صبح جھنڈا کس کو ملے گا؟ ہر ایک کوئی اپنے حوالے سوچ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں دیں گے، میرے ہاتھ میں دیں گے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے آقا نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا نے مولا علی کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا عطا فرمایا، اے علی یہ جھنڈا لو اور خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ اللہ اکبر، مولا علی نے پرچم لیا اور خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ وہ سبحان قلعہ اللہ۔ جو کافی دنوں سے فتح نہ ہو رہا تھا، مولا علی نے اس کو فتح کر دیا۔ حضرت مولا علی کا یہ عقیدہ تھا، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے وہ فاتح ہوگا، وہ خیبر فتح کرے گا۔ اور اللہ نے مولا علی پر ایسا کرم فرمایا
میرے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم معرفت کے خزانے عطا فرمائے، اور کیسا علم عطا فرمایا دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، چاند چمک رہا ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا کسی کے اتنے نیکیاں ہیں؟ کیا کسی کے اتنے نیکیاں ہیں؟ میرے آقا فرماتے اے عائشہ ہاں حضرت عمر کے اتنے نیکیاں ہیں۔ عائشہ کے چہرے پر مایوسی آتی، میرے آقا کہتے ہیں عائشہ مایوسی کیسی ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ میں یہ خیال کر رہی تھی آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں عمر کے اتنے نیکیاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے اے عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہے۔ وہ جو نیکی ہمارے دور میں گزاری تھی وہ ایک نیکی ابو بکر کی حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بتائیں آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ کوئی آج بتا سکتا ہے؟ دنیا اتنی ترقی کر گئی، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی کہ لوگ چاند پر کمانے ڈال رہے ہیں، لیکن آج بھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں۔ میرے آقا فرماتے آسمان میں جتنے تارے ہیں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ آپ دیکھیں حضور کا علم دیکھیں آپ، حضور آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اور یہی علم نہیں عمر کی کتنی نیکیاں ہیں حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی بنتی کب ہے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، میں بھی عشاء کی نماز پڑھا کے آیا، ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیکی بنے کہ نہیں بنی۔ یہ نیکی اس وقت بنے گی جب رب کی بارگاہ مقبول ہوگی، جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس وقت یہ نیکی کہلوائے گی، جب تک مقبول نہ ہوگی ہم اس کو نیکی تصور نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ دیکھیں حضور کا علم دیکھیں، میرے آقا فرماتے آسمان میں جتنے تارے ہیں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ پتا چلا آسمان میں کتنے تارے ہیں اس کا علم بھی اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے، اور میرے آقا اپنے غلاموں کے ہونے والے عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل دن کے اجالے میں کرے، رات کے اندھیرے میں کرے، دکھا کر کرے، چھپا کر کرے، سارے عمل حضور کی نظر میں ہیں، حضور کے علم میں ہیں۔ صرف عمل ہی حضور کے علم میں نہیں بلکہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اس مقبولیت کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اس اللہ۔ مقبولیت کا مشاہدہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عمر نے کون سا عمل کب کیا اور کون سا عمل عمر کا اللہ کی بارگاہ مقبول ہے۔ تو جتنے تارے آسمان میں ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری نیکیوں پر میرے ابو بکر کی نیکی بڑی ہے۔ دیکھیں آپ حضرت ابو بکر سے عمر آگے نہیں بڑھ سکے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ مصطفیٰ نے بتا دیا ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کی برابر ہے، تو پتا چلا ابو بکر کا مقام عمر سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، عمر سے اعلیٰ ہے، عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، غنی سے اعلیٰ ہے، مولا علی سے بھی صدیق اکبر کا مقام افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ علم مصطفیٰ ہے، یہ سرکار کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم لدنی، علم معرفت کے خزانے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب آخری بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، اور جو غیب الغیب ہے، سارے غیبوں کا غیب، جو سارے غیبوں سے غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ شب معراج نے مصطفیٰ کریم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے امام جھوم کر فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ سبحان اللہ۔ بات ختم کر دی۔ تم کیا بات کرتے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے؟ تم یہ کہتے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے اب کون سی شے ہے جو حضور کے نگاہوں سے اوجھل ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے دو باتیں اولیاء کرام کی فضیلت میں، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ولی کے عرس کے موقع پر آئے ہیں۔ یہ اللہ کے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، کس نے پیدا کی؟ دیکھیں آپ، ہر ولی کا ادب ہمارے دل میں ہے، ہر ولی کا احترام ہمارے دل میں ہے۔
وہ ولی آج سے 100 سال پہلے گزرے ہوں گے، 200 سال پہلے گزرے ہوں گے، 1000 سال پہلے گزرے ہوں، جتنے اولیاء اس دنیا میں تشریف لائے سارے اولیاء کی محبت ہمارے دل میں، سارے اولیاء کا ادب ہمارے دل میں، اور اہل سنت کہتے اسی کو ہے جو ہر ولی کا ادب کرے، اہل سنت کہتے اسی کو ہیں جو ہر ولی کا ادب کرے، جو کسی ایک ولی کے بارے میں بغض رکھے، کسی ایک ولی کے بارے میں بیر رکھے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے جنگ دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ یاد رکھ لیں آپ یہ عقیدہ، اللہ کسی بھی اللہ والے سے اگر تم نے دشمنی کی، اللہ نے اس کے لیے اعلان جنگ کیا کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس سے اللہ اعلان جنگ کر دے اس کے نصیب میں صرف تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت ہے، ہم ہر ولی کا ادب کرتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ اولیاء کی محبت ہمارے دل میں آئی کہاں سے؟ غوث اعظم کو گزرے ہوئے 900 سال کا عرصہ گزر گیا، غریب نواز کو گزرے ہوئے 800 سال کا عرصہ گزر گیا، جس بارگاہ میں ہم آئے ہیں اس اللہ کے ولی کو گزرے ہوئے وقت گزر گیا، لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان اولیاء کی محبت، یہ ولی اولیاء کی محبت ہمارے دل میں آئی کہاں سے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اولیاء کی محبت کیسے آتی ہے۔ اولیاء کی محبت خود سے پیدا نہیں ہوتی، اولیاء کی محبت خود سے ڈالی نہیں جاتی، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اولیاء کی محبت نہیں سکھاتا، بلکہ قرآن کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی محبت اپنے بندوں کے قلوب میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبرائیل کو بولا تھا اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور زمین والوں میں یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، میں جبرائیل اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب حضرت جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین میں اعلان ہوتا اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کو گزرے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، غریب نواز کو گزرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، آپ نے غوث اعظم کو دیکھا، غریب نواز کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے آراحت کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے شیخ الاسلام کو دیکھا، بانی جامع نظامیہ کو نہیں دیکھا، لیکن ان اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ محبت آئی کہاں سے؟ رب فرماتا میں اپنے محبوبوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت آئی نہیں، اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ محبت ہر ایک کے دل میں نہیں ہے، ہر کوئی ولیوں سے محبت نہیں کرتا، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ولیوں سے جلتے ہیں، ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کے دل میں ولیوں کے لیے بغض ہوتا ہے۔ آپ خوش بخت ہیں، میں خوش بخت ہوں، ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے ہمارے دلوں کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں کو پسند کیا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کی محبت ہر ایک دل میں نہیں ڈالتا، جو دل اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتا ہے اسی دل میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم جس بارگاہ میں آج عرس کے موقع پر آئے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں، اللہ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور سارے اولیاء کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ہم ولیوں کی بارگاہوں میں آتے اس لیے ہیں کہ یہاں سے ہم فیض حاصل کریں، یہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، یہاں سے ہمارے مرادیں پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ولیوں کے درباروں سے مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا قرآن کریم میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، یہ لاولد تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعائیں کرتے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اور آپ ہی کے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا ایک حجرہ تھا،
جہاں بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں گئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پر مختلف قسم کے میوے دیکھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، جب آپ نے مختلف میوے دیکھے تو پوچھا کہ اے مریم یہ میوے، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو آپ فرماتے قالت ہوا من عند اللہ، فرماتی کہ اللہ کے پاس سے آیا، سبحان اللہ، اللہ کے پاس سے سبحان آیا۔ اللہ۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ جب ایک حجرہ ہے جہاں ایسے میوے ہیں جن میووں کا موسم نہیں ہے، اس حجرے میں حضرت مریم بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اس حجرے میں، کیا کہے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ سبحان اور اللہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ واقعہ ہے تیسرے پارے کے اندر اس آیت میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی حجرے میں کیوں دعا کریں؟ اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، کہیں سے بھی دعا کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کی دعا ہے کہیں سے بھی قبول ہوتی۔ وہ لوگ کہتے اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، بولتے نا کیا جا کے ولیوں کے درباروں میں دعا کرتے، کیا اللہ یہاں سے نہیں سنتا؟ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، قبول ہر جگہ سے نہیں کرتا۔ بات سمجھے جی؟ سبحان اللہ، ہر جگہ سے قبول نہیں کرتا، کچھ بارگاہیں ہوتی جہاں سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت زکریا نے اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور بتا دیا، عقیدہ دے دیا کہ جہاں اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اور جہاں اللہ، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ہم اولیاء کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، کبھی غوث پاک کے دربار میں، غریب نواز کے دربار میں، کبھی یوسف بابا شریف بابا کے دربار میں جاتے ہیں، کبھی یہاں آتے ہیں۔ جہاں جہاں اولیاء آرام فرما رہے ہیں وہاں ہم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں دعائیں کرتے اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے مردہ دل زندے ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان ہم اللہ، اسی لیے اولیاء کے آستانوں پر جاتے ہیں، اولیاء کے درباروں پر جاتے ہیں، وہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں سے ہمارے مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ ہم اولیاء کا فیض لینے کے لیے اولیاء کرام کے آستانوں پر جاتے ہیں، اولیاء کے درباروں پر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے آستانوں سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں تعظیم زیست اپنے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب بندوں کی محبت جاگزی فرمائے۔ آمین۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سبحان اللہ، ورحمۃ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت۔ یا باز، سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز عالم دین، ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ مولانا عبد المقید رضا قادری مجدد اللہ العالی۔ دل سے ہم بڑے ہی پرمغز انداز میں مدلل گفتگو سماعت کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے اور اولیاء کی شان کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں آج کے اس جلسے عظیم کے مرکزی خطیب حضرت علامہ مولانا جمال الدین رضوی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ بلا کسی تاخیر کے انشاءاللہ رسم گلپوشی کے فوری بعد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات تشریف فرما رہے، انشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد صلاۃ والسلام کے ساتھ آج کے اس جلسے کا جو ہے اختتام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جناب محمد آصف احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آج کے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا جمال الدین رضوی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گلپوشی فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جناب سردار احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور ایک اور ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المقید رضا قادری دامت برکاتہ العالیہ کی گلپوشی فرمائیں۔ اس کے بعد محمد سلمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور ریلا پور کی جامع مسجد کے خطیب و امام جناب صدام حسین صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ جناب محمد سمیع صاحب سے ملتمس وہ آئے اور مہمان نعت خواں جناب حافظ قاری محمد شعیب رضا قادری صاحب کی گلپوشی فرمائیں۔ یا رسول اللہ علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت علامہ مولانا جمال الدین رضوی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے معناز انداز میں ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعروں سے کرے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت۔ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پہ جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، برادران ملت اسلامیہ، دانشوران قوم و ملت، میرے بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معروض کروں، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار، محبوب پروردگار، شفیع روز و شمار، ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسفنہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم۔ آپ لوگوں کو درود شریف یاد ہے تو جھوم کے پڑھیے، بہت دیر تک تقریر نہیں ہوگی، بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم۔ بڑے ہی خوش نصیب ہم اور آپ تمامی حضرات ہیں، آج ایک اللہ کے ولی حضرت شیخ شفیع اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں۔ آپ حضرات کی یہ محبت ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ محبت ولی کرنے والوں، آج کا کلمہ پڑھنے والا کچھ طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے سے کیا ہوگا، مزاروں پہ جانے سے کیا ہوگا، یہ قبر پجوا بدعتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس ہم خود جاتے نہیں، رب العالمین بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 119 परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। ईमान, तकवा, परहेजगारी की हिफाजत चाहते हो तो वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्र वस्सिला प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी एक अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए जा रहा है। परवरदिगार आलम ने एक फरिश्ता भेजा, जाओ उस बंदे से पूछो कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। फरिश्ता बशक्ल आदमी सलाम किया, पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कहा पीछे वाले गांव से आ रहे हैं, सामने वाले गांव में जा रहे हैं। पूछा क्यों। कहा वहां पे हमारे एक भाई है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह के वली हैं। तो मेरी आदत यह है कि जो अल्लाह से प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ता उस बंदे से कह दे कि जो मेरे महबूब बंदों से प्यार करता है खुदा उसकी मग़फ़िरत का ऐलान करता है। सुभान अल्लाह। तो वलियों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देगा। इसलिए किसके वली है? अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो तो जन्नत का परवाना भी तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सऊदी अरबिया में गुंबद खजरा के करीब तकरीर कर रहा था, एक मतवा आया, उसने कहा कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने पर जन्नत का परवाना मिलेगा। मैंने पूछा फिर कब मिलेगा। कहा मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद के हाजिरी दे, खूब नमाज पढ़े तो जन्नती का ऐलान हो जाएगा। मैंने कहा सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले का नाम इबलीस। बोलो इबलीस। जमीन के चप्पे चप्पे पर लाखों साल खुदा के सामने अपने सर को झुकाया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम न करने की बुनियाद पर लानत का तौक उसके गले में डालकर कुफ्र का तमगा देकर जन्नत से निकाल दिया गया। अगर नमाज की बुनियाद पर जन्नत मिलती तो बोलो इब्लीस बाहर निकाला जाता? बोलिए नहीं निकाला जाता। बगैर अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत के नमाजें भी कबूल नहीं होती है। तो जब बगैर महबूबान खुदा की मोहब्बत के नमाजें भी कबूल नहीं होती, जब अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत न करने की बुनियाद पर जन्नत से निकालकर कुफ्र का तमगा उसे देकर निकाल दिया गया, तो जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या जन्नत में उसकी एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उसने चमक के कहा कि क्या अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की बुनियाद पर जन्नत का परवाना मिल जाएगा? मैंने कहा सोन ये रजा का दीवाना है, सुभान अल्लाह। तबीयत की बुनियाद पर नहीं बोलता, वही बोलता है जो अल्लाह का कुरान बोलता है या मुस्तफा का फरमान। सुभान अल्लाह। मैंने कहा उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 18, वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, असहाबे कहफ का कुत्ता उनके गार के दरवाजे पर अपने दो बाजुओं को फैलाए हुए मौजूद है। ये अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। तो कब तक मौजूद रहेगा? 2021 तक। जल्दी बोलो। कुरान का फरमान 2021 तक चलेगा, 22 तक। आज जो लोग कहते हैं अल्लाह के वली मर गए, मिट्टी का ढेर है, उन तमाम बदबख्तों से कह दो जो वली के दर पे आ गया, कुत्ता भी आ गया तो हमेशा के लिए जिंदगी पा गया, और जब कुत्ता जिंदा है तो वली कैसे मर गया? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ये जमालुद्दीन नहीं, नारे रिसालत। कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता उनके गार के दरवाजे पर बाजों को फैलाए हुए मौजूद है।
मर गया कि मौजूद है? मौजूद है। यहाँ कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुत्ता बोलते हैं। यहाँ का कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, बस 14 साल। अरे 20 मान लो, 40 साल मान लो। और यूपी का कुत्ता, बंगाल बिहार का कुत्ता इतने ही, सऊदी का कुत्ता इतना ही। पूरी दुनिया में जहां जहां कुत्ता पैदा हुआ 10-20 साल के अंदर उसे मरना ही मरना है। लैलापुर में आने वालों सुनो, लेकिन जो कुत्ता वली के दामन से वाबस्ता हो गया, हजारों साल का जमाना गुजर गया, कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। तकबीर है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है। और वो कुत्ता बलअम बाउर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। कहाँ जाएगा? जन्नत में। तो नमाज बहुत पढ़ा होगा। अरे कुत्ता नमाज पढ़ता है, रोजा रखा था, हज किया था, ज़कात दिया था, सदका खैरात किया था, नहीं। तब जन्नत कैसे मिली उसको? तो तुम उसको भी मानना पड़ेगा। वली से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत मिली। सुभान अल्लाह। अगर कुत्ते को वली की मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत का परवाना मिल सकता है, तो हम सब अगर हजरत शफीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत का परवाना हमको भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वली का पावर, वली तुम्हारी तरह नहीं है। कहते हैं हाइट हमारी तरह, आंख हमारी तरह, जुबान हमारी तरह, चेहरा हमारी तरह, तो पावर भी हमारी तरह होगा। बोलो, यही तो बोलता है ना, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। यही तो बोलता है ना। वो हाइट देख रहा है। 1 GB की मेमोरी कितनी बड़ी है? अच्छा, मेमोरी नहीं जानते होंगे ना? जानते तो बोलो ना। छोटी है। बोलिए। इतना सा बच्चा मोबाइल चला सकता है, तुम मेमोरी नहीं जानते हो? 1 GB की मेमोरी इतनी बड़ी? छोटी। बोल बच्चा, तू भी बोल, मोबाइल नीचे कर, जल्दी जवाब दो। कितनी बड़ी? छोटी थी। और 2 GB की मेमोरी? और 3 GB की? 3 GB की मेमोरी पैदा ही नहीं हुई है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 2 के बाद 4 GB की मेमोरी की हाइट उतीच। और 5 GB? नहीं है। शाबाश। 6 GB, 7, 8 GB की हाइट आए है। उतनी ही ना? 16 GB की? उतीच। जल्दी जल्दी बोलो। उतीच। 32 GB? उतीच। 64 GB? उतीच। तो 1 GB की हाइट इतनी, 64 GB की हाइट, उतीच। कलर एक, साइज एक। तो अब 1 GB की मेमोरी कहें कि 64 GB की मेमोरी, तेरी हाइट मेरी हाइट, तेरा कलर मेरा कलर, तेरी साइज मेरी साइज सेम है, सेम है। तो पावर भी सेम रहेगा। सेम। तो 64 GB की मेमोरी कहेगी सुन, 1 GB की मेमोरी, हाइट मत देख, कलर मत देख, अंदर का पावर देख। तेरा पावर और है, मेरा पावर और है। सुभान अल्लाह। वलियों को अपनी तरह समझने वालों, वलियों की साइज मत देखो, वलियों की हाइट मत देखो। जुबान वली की है, कुदरत खुदा की है। आंख वली की है, कुदरत खुदा की है। कान वली का है, कुदरत खुदा की है। कदम वली का है, पावर खुदा का है। अब वली अगर चाहे बैठे बैठे यहीं से बॉम्बे, लंदन, मदीना, मक्का सब देख ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नजर वली की है, नारे पावर रिसालत। खुदा का है। या रसूल अल्लाह। वली अगर चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी से अपने पुकारने वाले मुरीद की आवाज सुन सकता है। कैसे? कान वली का है, कुदरत खुदा की है। एक कदम बढ़ा करके यहाँ से सऊदी जा सकता है। एतराज मत करना, कदम वली का है, कुदरत खुदा की है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पावर देखना है, उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 19, सूरह अन-नम्ल, आयत नंबर 38, 39, 40। सुभान हजरत अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में इंसान भी है, जिन्नात भी है। फरमाया शहर सभा की रानी
بلقیس مسلمان ہونے کے لیے اپنے محل سے نکل چکی ہے. اس کے پاس ایک تخت ہے جس پر بیٹھ کے وہ فیصلے کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس میں اپنے دربار میں منگوا لوں تاکہ میرے پاور کا اندازہ اسے ہو جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے سمجھ لو کہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا تختہ نہیں تھا. 240 فٹ کا لمبا تھا, 180 فٹ کا چوڑا تھا اور 90 فٹ کا اونچا تھا اور 7 محل کے بیچ میں تھا. اور جانے میں 1 مہینہ تو آنے میں 1 مہینہ تو آنے جانے میں 2 مہینے. دربار سلیمان میں انسان بھی ہے, جنات بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تخت بلقیس اپنے دربار میں منگوا لوں. کون ہے تم میں وہ پاور والا جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر دے؟ دربار سلیمان میں جنات, بڑے بڑے جنات, پاورفل جنات بیٹھے ہوئے تھے. سب سے بڑا جنات کھڑا ہوا, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علی لقوی امین. ایک دیودندال جن نے کھڑے ہو کر کہا, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس میں لاؤں گا, طاقت والا بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں. اور مجلس سلیمان علیہ السلام 12 بجے ختم ہوتی تھی. تو کب تک لانے کے لیے بولا وہ؟ 12 بجے تک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کون لائے گا؟ جہاں جناتوں کی طاقت دم توڑ دے وہاں سے ولیوں کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تمام جنات دم بخود. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اب وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا پل مارنے سے پہلے میں لاؤں گا. سبحان اللہ. پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ کتنے گھنٹے میں پلک جھپکتے ہیں؟ سیکنڈ بھی نہیں تو لگتا. کہا پلک یہاں سے یہاں نہیں آ پائے گی, میں جا کر کے 2 مہینے کا سفر طے کر کے تخت بلقیس لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت بلقیس موجود ہے. سبحان اللہ. پل مارنے سے پہلے لائے تو اب کوئی آتے جاتے دیکھ سکتا ہے ان کو؟ جلدی بولو. نہیں. وہ تھے غلام سلیمان حضرت آصف ابن برخیہ. سبحان اللہ. اگر آصف ابن برخیہ پل مارنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتے ہیں تو ہمارا تمہارا غوث اعظم پل مارنے سے پہلے بغداد سے چل کر لیلا پور میں آ کر ہم غریبوں کی مدد کر کے جا سکتے ہیں. وہ غلام سلیمان ہے, یہ شہزادہ رسول ہے. جب بول اٹھے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اللہ لاڈلا بیٹا تیرا. مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. ابھی حضرت مولانا عبد المقید صاحب قبلہ رضوی تقریب فرما رہے تھے. شاید انہوں نے بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ وقت مختصر ہے, مجھ کو بھی بولنا ہے, لیکن ایک دلیل دے کے گئے. آج کا بد عقیدہ کہتا ہے ولی کے در پہ دعا کیوں مانگتے ہو, مسجد میں دعا مانگو, کہتا ہے نا, کہتا ہے. تو یہ مولانا کیا نام ان کا ہے, مولانا صدام رضوی کہیں گے سن ولی کے در پہ دعا مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. کہا مسجد میں نہیں وہاں, کہا ہاں, کہا ولیوں کی کرامت کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آصف ابن برخیہ جو پل مارنے سے پہلے تخت بلقیس لائے تو یہ ان کی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ کرامت ہے. کرامت. ابھی حضرت نے جو آیت کریمہ پڑھا تھا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 37 38 39 40 41 42 43 44 45. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان اللہ. جب زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں آتے, وہی کفالت کر رہے تھے, تو انواع اقسام کے کھانے, بے موسم کا پھل دیکھتے تو تعجب کرتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مرید لا کر رکھ دیا ہو تو, جب پھل کا زمانہ ہے ہی نہیں تو مرید پائے گا کہاں؟
اب وہ سبحان کھانا اللہ. جس سے مشام جاں معطر ہو جائے، دنیا کا کھانا تھا ہی نہیں. قالت هو من عند اللہ، کہا خالو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہی رب مجھ بوڑھے کو بیٹا دے سکتا ہے. سبحان ان کی اللہ. عمر 120 سال تھی، ان کی بیوی حضرت عیشیٰ کی عمر 98 ایئرس 98 سال تھی. سبحان اللہ. تو اب حضرت نے یہ کہا تھا کہ دعا کہیں بھی مانگ سکتا ہے. وہ چاہتے تو مسجد اقصی میں چلے جاتے، مصلی امامت پہ چلے جاتے، لیکن ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ جہاں حضرت مریم ولیہ تھی سبحان اللہ. اپنے رب کو پکارا. قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک ستھری اولاد دے دے. سبحان اللہ. اب دعا مانگنے کا ثبوت مل گیا، ولیہ کے قریب میں دعا مانگنے کا ثبوت مل گیا. مل گیا. اب دعا قبول ہونے کا ثبوت لے لیجئے. دعا مانگنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. یا سبحان فرشتوں نے اللہ. آواز دی، اے زکریا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرامت کی بھی دلیل مل گئی، دعا مانگنے کی بھی دلیل مل گئی، سبحان اللہ. اور دعا قبول ہونے کی بھی دلیل مل گئی. سبحان اللہ. تو ہم اگر غوث و خواجہ کے دربار میں نہیں جا سکتے، بہت دور ہے، تو شیخ سیف اللہ کی بارگاہ میں دعا سکتے ہیں، سبحان ان اللہ. کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے کہ کیا پتا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کیا پتا اللہ کے ولی ہیں، اس کا پتہ تم ہم لگا پائیں گے؟ نہیں لگا. انہوں نے ایک حدیث اور بیان کی تھی کہ جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، آسمان والوں سے کہہ دو وہ بھی کرے، زمین والوں سے کہہ دو کہ وہ بھی کرے. سبحان اللہ. محبت رب کرواتا ہے. فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، شک مت کرنا، جو اللہ کے ولی ہے نہ کسی بات کا کوئی غم ہے نہ آنے والے زمانے کا کوئی خوف ہے. سبحان اللہ. اب وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ 20 انگوٹھی پہننے والا، نہیں جٹادھاری یہاں تک عورتوں کی طرف بال رکھنے والا، نہیں. رنگین جبہ کبا پہننے والا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، بڑا پہنچیلا ہے. کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، حقیقت والے ہیں، اور یہ لوگ یہ شریعت والے ہیں، یہ شریعت والے ہیں. وعلیکم السلام. بولو، بولتا کہ نہیں بولتا؟ جلدی سوال جواب دو. پہلے صحیح ہے. بولتا ہے نا بولتا. طریقت. تو آؤ میں پہلے تم کو سمجھا دوں شریعت طریقت معرفت. دیسی گھی کھائے ہو؟ جلدی بولو. کھائے. اور پانے کے لیے ملائی ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہونا. بولو. ہونا. اور ملائی پانے کے لیے دودھ نہ ہو ملائی ملے گی نہیں. ملائی نہ ہو گھی بنے گا نہیں. گھی نہ ہو گھی کا مزہ ملے گا نہیں. تو شریعت کو دودھ سمجھو، سبحان اللہ. ملائی کو طریقت جانو، سبحان اللہ. گھی کو معرفت جانو، سبحان اللہ. اور مزہ کو حقیقت جانو. سبحان اللہ. دودھ نہیں، نہ ملائی، نہ گھی، نہ مزہ. جب شریعت نہیں، نہ طریقت، نہ معرفت، نہ حقیقت. پہلے شریعت ہے تب معرفت حقیقت ہے. سبحان اللہ. بمبئی ایک مزار ہے حضرت مخدوم ماہمی ماہم شریف میں، اللہ کے ولیوں کا نورانی اجتماع تھا. بات یہ نکلی کہ اللہ کے ولی کتنی دیر میں کتنی دور سفر کر سکتا ہے. ایک نوجوان اللہ کے ولی نے کہا کہ میرا باغ مدینے پاک میں ہے. اگر کہو
तो ताजी ताजी मदीने पाक की खजूरें आप लोग को खिला दूं। सुभान अल्लाह। तो वलियों ने कहा नेकी पूछ पूछ के खिला दीजिए। अल्लाह के वली ने वहां से सफर किया, देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए और चंद लम्हों में ताजी ताजी मदीने पाक की खजूरें लाके पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। मखदूम माहवी ने पूछा, अच्छा एक बात ये बताइए, आप इतनी जल्दी गए इतनी जल्दी आए, खजूर तोड़ के लाए हो या कोई तोड़ के गिरा रहा था जमा करके लाए हो? सुभान अल्लाह। अब माथा उनका ठनका, ये यहाँ बैठे हैं, मैं मदीने से तोड़ के लाया हूँ या कोई तोड़ के गिरा रहा था? झूठ बोल नहीं सकते थे। कहा हज़रत जब मैं गया हूँ तो कोई तोड़ तोड़ के जल्दी जल्दी हमारे थैले में गिरा दिया और लेके चला आया। तो मखदूम माहवी ने कहा तुम्हारे बाद मैं गया पहले, तुम्हारे बाद मैं गया और तुमसे पहले पहुंचा, खजूर तोड़ने वाला मैं था और तुम्हारे आने से पहले यहाँ मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। खैर इन खिर का पोशों को इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। तमन्ना दर्दे दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजानों में। सुभान अल्लाह। कुत्ता वाली दलील याद रखना, हजारों साल का जमाना गुजर गया, सारे कहफ का कुत्ता आज भी मौजूद है। इन कुत्तों से कह दो कि जब वली का कुत्ता नहीं मरा तो अबे वली कैसे मर गया? सुभान अल्लाह। और वली से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत का परवाना मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तुम लोग सोच रहे होगे हजरत बड़ा अच्छा नुस्खा दे के गए हैं, जब कुत्ते ने नमाज रोजा हज ज़कात कुछ भी नहीं किया, वली से मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नत मिल गई, तो हम भी वली से मोहब्बत करेंगे, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात? तो कुत्ते पे नमाज फर्ज थी? नहीं। जल्दी बोलो। नहीं। रोजा नहीं। हज ज़कात नहीं। और तुम पर फर्ज है। फर्ज है ना? तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तुमको पढ़ने की जरूरत है। खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने पे मजबूर करो। सुभान अल्लाह। वली का फैजान चाहते हो, 7 साल के बच्चे हो तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के बच्चे हो तो मार मार के नमाजी बनाओ, ताकि बालिग होने से पहले वो पक्के नमाजी बन जाए। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को नमाज पढ़ने पे मजबूर करो। मजबूर करोगे ना? कौन मजबूर करेगा नमाज पढ़ने के लिए बीवी को? तुम्हारी बीवी आई है जब ही हाथ उठा दिए थे। बीवी के सामने मर्द बोल पाए, इधर वाइफ ने डांटा और उधर मिस्टर का दम निकला। तमाशा देखिए कोठे में चूहे और बिल्ली का। बीवी एक बार हाथ निकाले कि क्या? बोले कुछ नहीं, वो मैं सामने बैठा था, हजरत जी को बोले कि हाथ उठाओ तो उठा दिया हाथ। तुमसे पंगा जब बादशाह नहीं ले सकता तो मैं क्या लूंगा? आज अपनी अपनी बीवियों से कह दो मेरी कमाई का माल खाना है तो 5 वक्त नमाजी बनो। सुभान अल्लाह। अपने बेटे और बेटियों से कह दो कि वली के दामन से फैजान चाहते हो तो पक्के नमाजी बनो। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं नमाज नहीं बस मोहब्बत करो हो जाएगा, समझ दो सबसे बड़ा शैतान है। नमाज की जरूरत न होती तो रसूल पाक क्यों पढ़ते, सहाबा क्यों पढ़ते? गौस आदम 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज क्यों अदा करते? सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नमाज तकबीर उला तक फौत नहीं होने देते। यही तो शिकायत करता है बदअकीदा, ये सुन्नी खाली वली का उर्स करता है, नमाज रोजे से मतलब नहीं है। कह दो डंके की चोट पर हम हजरत शफीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से प्यार भी करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते भी है। सुभान अल्लाह। यकीनन वलियों का फैजान बरसेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वलियों की ताकत का अंदाजा आप हम क्या लगा सकते हैं? आसिफ ने बरसिया ने पल मारने से पहले 2 महीने का सफर तय करके लाके पहुंचाया ना? हाँ। जल्दी बोलो। आया है। ये वली का पावर है। वो गुलामे सुलेमान अलैहिस्सलाम है और हम जिस गौसो ख्वाजा को मानने वाले हैं वो गुलामे रसूल पाक भी है, शहजादे रसूल भी है। सुभान अल्लाह। एक साहब बोलने लगे इमाम हुसैन अगर मजबूर नहीं थे तो एक एक कतरे पानी के लिए, बच्चे को पिलाने के लिए परेशान क्यों थे? मैंने कहा वहां भूखा प्यासा रहकर खुदा का इम्तिहान देना था। सुभान अल्लाह। अगर लाने की जरूरत होती तो जन्नत का दरिया कदम हुसैन से बहता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह। दरियाए फुरात को बुला लेते। सुभान अल्लाह। जब शहजादे इमाम हुसैन अना सागर को एक प्याले में मंगा सकते हैं,
سبحان تو میرا اللہ حسین دریائے فرات کو اپنے قدموں سے بہا سکتا تھا، سبحان اللہ وہاں غریب نواز کو اپنا پاور دکھانا تھا، اور یہاں صبر و رضا کے امتحان میں امام حسین کو کامیابی حاصل کرنا تھا۔ سبحان اللہ ایک NSC کا اسٹوڈنٹ مجھ سے بولنے لگا کہ میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ایک پیالے میں اتنا بڑا نا ساگر کیسے آ گیا۔ اگر سوچو تو بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ جی آنا ساگر اتنے بڑے تالاب کا نام نہیں ہے، کئی کلومیٹر اسکوائر کے پانی کے نام آنا ساگر ہے۔ میں نے کہا موبائل جانتا ہے؟ بولے جب چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا تو میں کیوں جانوں گا، اور میں تو کمپیوٹر بھی ہوں، کمپیوٹر پروگرامر بھی ہوں، MSc کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، 64 GB میموری میں کتنے گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے؟ بولے ہزاروں گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے۔ نہیں آ سکتی؟ ارے 2 GB کی میموری میں دیکھو کتنے فنکشن ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا تو بولو گے تب نہ ہم سمجھے کہ سمجھ رہے ہو۔ 64 GB کی میموری میں ہزاروں گھنٹے کی تقریر آ سکتی ہے، اور ہے کتنی بڑی؟ چھوٹی۔ میں نے کہا اتو سی میموری میں جب سائنس ہزاروں گھنٹے کو سمو سکتا ہے تو اتنے سی پیالے میں میرا غریب نواز فرات کے پانی کو بلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہو ایسی سمجھ گیا حضرت۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ جب انا ساگر سوکھ گیا تھا تو ایک پیالہ پانی جہاں ڈالیں گے انا ساگر کے ریت میں سوکھ جائے گا۔ میں نے کہا پڑھنے میں تو ویک ہے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا یہ لیلا پور کا بچہ بھی بتا دے گا۔ لیلا پور کا کوئی بچہ ہے یہاں پہ؟ جی ہے، کہاں ہے؟ امیر اٹھو۔ ارے بلا نہیں رہا ہوں، خالی اشارے سے پوچھوں گا۔ ٹھہرو جی، کے ٹھہرو۔ تم کہاں کے ہو؟ میڈچل میڈچل مرچل۔ میں نے کہا مرچل کا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ اچھا جلدی سے بولو، تم کہاں کے ہو گولڈو کی؟ مرچل۔ یہ بتاؤ کہ میموری میں جتنا بھرا جا سکتا ہے اتنا ہی میموری سے ڈیلیٹ بھی جی ڈیلیٹ بولو بولو، ڈیلیٹ بھی کر سکتے میموری سے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہی دماغ رکھتے ہو؟ ابھی ٹرانسفر کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا میموری میں بھرا جا سکتا ہے اتنا ہی میموری سے نکھا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہاں گئے ہیں؟ میڈچل ٹاپ ہو گیا۔ اب سمجھو جتنا میموری میں بھرا جا سکتا ہے اتنا میموری سے نکالا جا سکتا نہیں نکال سکتے، نکال سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں، کتنا؟ جتنا چاہے اتنا، تم بھی بولو، جتنا بڑا اتنا جتنا بھرے تھے اتنا۔ تو میں نے کہا کہ جب میموری میں ہزاروں گھنٹے کی تقریر کو بھرا جا سکتا ہے تو ہزاروں گھنٹے کی تقریر کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو میرا غریب نواز اگر انا ساگر کو ایک پیالے میں بلانا جانتا ہے تو ایک پیالے سے انا ساگر کو بہانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ نعرے سبحان تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا، سمجھ گئے؟ فیض کا دریا۔ تاج الشریعہ تاج سمجھ گئے الشریعہ۔ تم لوگ؟ بولو۔ سمجھ گئے۔ اس سے اچھی ایک بات بتاؤ کہ ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے یا غوث المدد کہیں گے تو غوث اعظم سنیں گے کیسے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا کہ ایک آدمی امریکہ میں ہے، تو یہاں ہے، اچھا اس کو چھوڑ، پہلے ایک بات یہ سمجھ، لیلا پور کتنا دور ہے یہاں سے؟ یہ گاؤں کون سا؟ لیلا پور۔ کیا گاؤں کا نام کیا ہے؟ ریلا کی لیلا؟ ریلا پور کتنا دور ہے؟ آدھا ہاف کلو میٹر۔ ہاف کلو میٹر۔ تو یہاں سے ریلا پور والے کو تم بلاؤ گے؟ او مامو، اے ابا، اے بیٹا، بھانجا بلاؤ گے؟ جلدی بولو۔ نہیں۔ میں بمبئی میں تھا، یہ حضرت علامہ مولانا اکمل رضا صاحب ہیں، یہیں سے آواز دی ہے، انڈرسٹینڈ؟ یہیں سے جلدی جلدی سمجھو۔ آواز بولے دی حضرت 17 تاریخ کو میرے پروگرام میں آپ کو آنا ہے۔ میں نے سنا، وہاں سے میں نے جواب دیا آ رہا ہوں، انہوں نے سنا تو
ریلا پور تو آپ آواز دے نہیں سکتے, آپ کی آواز جا نہیں سکتی, تو حیدرآباد سے بمبئی آواز کیسے پہنچی؟ جلدی بولو, جلدی بولو. فون میں نے کہا اگر فون کی بنیاد پر تمہاری آواز وہاں تک جا سکتی ہے تو خدا کی قدرت کی بنیاد پر ہماری آواز بغداد بھی جا سکتی ہے, اور سبحان خدا اللہ. کی قدرت کی بنیاد پر میرا غوث تمہاری آواز کو سن نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, حضور بدر ملت. زندہ آباد. اور کوئی کیوں نہیں سنتا؟ میں نے کہا جس کا کنیکشن جوائنٹ ہے وہی سنے گا نا. ہاں جو بے کنیکشن ہو گیا, جو تار چھٹا ہے, تار اس کا کٹ گیا, وہ سنے گا نہیں. تو ہم لوگ کا کنیکشن ولیوں سے بھی ہے, نبیوں سے بھی ہے. سبحان اللہ. ہماری آواز جاتی بھی ہے, وہاں سے مدد میری آتی بھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ روڈ چھاپ چلنے والے لوگ, طریقت والے, معرفت والے, حقیقت والے, اور یہ اتنے بڑے سیدھے سادھے بس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کرنے حساب سے یہ پہنچیلا بابا ہے, اس سے میں محبت کر کے لکھپتی بن جاؤں. پیچھے پیچھے دوڑ لگا دیا. خود نماز نہیں پڑھتا, تم کو بھی نہیں پڑھنے دے گا. قرآن نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے, متقی پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. بدعقیدہ کہتا ہے ولی کو خود نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا, تمہارا کیا کریں گے وہ. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ولیوں کی دنیاوی زندگی میں بھی بشارت سبحان اللہ. اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت. سبحان اللہ. یہاں بھی کامیاب, وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ. ذالک هو الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. ولی کسی سے ڈرتا کیوں نہیں؟ کتنا بجا ہو گیا؟ جب ولی کے دل میں خوف خدا ہے تو کسی کا خوف آئے گا؟ باکٹ سمجھتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ جس میں پانی رکھا ہے. پانی. تو پانی باکٹ میں بھر لو, اب کچھ اس میں ڈال سکتے ہو؟ یا باکٹ میں تم چاول بھر دو تو اس میں دال رکھو گے, پیاز رکھو گے؟ نہیں. کیوں؟ فل ہے. تو ولی کا دل خوف خدا سے پر ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کے خوف کیا کرے گا وہ؟ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, دنیا اس سے ڈرتی ہے. سبحان اللہ. سانپ اس سے ڈرتا ہے, شیر اس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ سب سے ڈرتا ہے, اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے, چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے, چوہے سے بھی ڈرتا ہے. اور خوف خدا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا, سارا جان اس سے ڈرتا ہے. اس لیے سب کو معلوم ہے زبان ولی کی ہے, پاور خدا کا ہے. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی حضرت جریج کا واقعہ بتایا. حضرت جریج اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ. ماں نے آواز دیا, نماز میں تھے, نہیں جواب دے سکے, سوچا نماز پوری کر لوں, حالانکہ نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں آواز دے تو فوراً جواب دو. ماں نے سوچا کہ جریج کو اپنی ولایت پر گھمنڈ ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہو, گھمنڈ ہو گیا کہ میں ولی ہوں, ماں کی کوئی حیثیت نہیں. کہا یا اللہ اس کو ذلیل کر دے. اللہ. ماں کی بدعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے, فوراً قبول ہوتی ہے. اتنے میں دیکھا کہ 25-50 لوگ کی بھیڑ آ گئی. ایک عورت آئی, پیٹ اس کا پھلا ہوا ہے. اس نے کہا یہ اللہ کا ولی بنتا ہے جس نے مجھ سے حرام کاری کی ہے. گول ٹوپی والے ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب تقریر سنو تو نظر سے نظر ملا کے رکھو تو سیدھا اس میموری میں تقریر سے ہوگی. ادھر ادھر نظر گھماؤ. دلیل دے رہا ہوں تاکہ عقیدہ تمہارا ٹنا ٹن رہے. بے شک. چلتے پھرتے لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکو, اور ایک جواب تو نے دیا نا اس کی بولتی بند ہو جائے گی, سبحان. قریب پھٹکے گا نہیں. تو اس عورت نے الزام لگا دیا یہ جریج اللہ کا ولی نہیں, یہ تو زانی ہے.
اس کا گناہ میں اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں. اب لوگ غصے میں آ گئے, ان کا عبادت خانہ توڑ تاڑ کے برابر کر دیا. کسی نے کہا کہ اللہ کے ولی سے بھی تو پوچھ لیے ہوتے, جنید سے پوچھ لو کہ یہ سچی ہے کہ جھوٹی, الزام لگا رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت جو الزام عورت لگا رہی ہے کہ آپ نے اسے حرام کاری کیا, آپ کا گناہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت نے کہا اگر میں کہہ دوں کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے تو کیا تم لوگ مانو گے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہر گناہ کرنے والا نہیں کرتا ہی ہے, نہیں مانیں گے. حضرت جنید نے عورت کے پیٹ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہا یہ عورت کے پیٹ کا بچہ تو بول دے, تیرا باپ کون ہے؟ پیٹ سے بچے کی آواز آئی, میرا باپ تو نہیں چرواہا ہے, میری ماں عیاش ہے, لوگوں سے پیسہ لے کر آپ پر الزام لگانے آئی ہے. اب تو سب کو کاٹو تو خون نہیں, کہ جو اللہ کے ولی عورت کے پیٹ کے بچے سے بلوا سکتا ہے, اپنی پاک دامنی کی گواہی دلوا سکتا ہے. آج ہم نے ولی کا عبادت خانہ توڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے عبادت خانے کو ہم سونے چاندی سے بنا دیں گے, غلطی کو معاف کر دیجئے. تو جنید نے کہا غلطی تمہاری نہیں, میری ماں کی بد دعا تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہ چھیڑ ان خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں. اور اللہ کے ولیوں کا مقام یہ ہے, نہ کتابوں سے, نہ کالے سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نظر پڑ گئی بیڑا تمہارا پار ہے. تو آپ حضرات نماز کی پابندی کریں, ولیوں سے محبت کریں, انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور ہماری ماں بہنیں جو تقریر سننے آئی ہیں وہ خود نمازی بنیں اور اپنے حسن اخلاق سے اپنے شوہر کو نمازی بنائیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اور ماں کی گود پہلا اسکول ہے, پہلا اسکول, پہلا کالج. ماں اگر چاہے تو بچے دین کے سانچے میں ڈھل جائیں گے. ایک ماں بولنے لگی کہ حضرت باپ ہمیشہ وراثت میں 2 حصہ پاتا ہے. ارے باپ کے ترکے میں سے 2 حصہ مرد پائے گا, 1 حصہ عورت. تو یہ ہر چیز میں ڈبل چاہتے ہیں. میں نے کہا مطلب کیا؟ دیکھیے یہ 2 تمغہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈیڈی بھی ہیں پاپا بھی ہیں. 2 نہیں ہوا؟ تم لوگ دیر کیوں کرتے بولنے میں؟ تو سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ باپ ڈیڈی بھی ہے, پاپا بھی ہے. تو میں نے کہا تو کہا میں تو سنگل صرف ممی ہوں. میں نے کہا سن, تو ممی ہے اور پاپی ہے. بولے کیسے؟ میں نے کہا دادا سے, جلدی بولو, دادا سے, ارے اتنا ٹائم لگاتے ہو, دادا سے دادی, اور نانا سے, اور زور سے بولو, تو پاپا سے. بولی کہ تم مرد ہو نا, تم مرد کی طرف داری کر رہے ہو, پاپی کیوں بولے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بھی ماں تھی جس نے بچے کو دودھ پلایا تو فاتح بیت المقدس بنا, صلاح الدین ایوبی. وہ بھی ماں تھی جس نے دودھ پلایا تو بچہ طارق بن زیاد فاتح اندلس بنا. وہ بھی ماں تھی جس نے خالد بن ولید کو دودھ پلایا تو فاتح ایران و روم بنے. اور وہ بھی ماں تھی جس نے محمد بن قاسم کو دودھ پلایا تو فاتح سندھ بنے. تم ماں ہو, ممی ہو, دودھ پلاتی ہو تو بچہ ڈانسر بنتا ہے, سنگر بنتا ہے, گائیکار بنتا ہے, مجاہد نہیں بنتا ہے. میری ماں بہنوں, اپنے بچوں کو اسلام کے غازیوں کا واقعہ سناؤ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا خاک سمجھیں گے وہ بچے ماں کے قدموں میں بہشت جن کی ماں ممی بنی اور باپ بیٹی ہو گئے. انگریزی پڑھاؤ اپنے بچے کو, ایم ٹیک کراؤ, بی ٹیک کراؤ, LLM کراؤ, سب کراؤ, پہلے مصطفیٰ کا غلام بناؤ. سبحان اللہ. بچہ کہیں جائے
لوگ دیکھیں تو کہہ دیں یہ مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن بچے کو کلمہ نہیں سکھائیں گے. ایک صاحب تھے, میں ان کو وہاں گیا تو لیفٹ سائڈ میں ایک بچہ تھا, کرتا پاجامہ میلی ٹوپی لگائے کھڑا تھا. رائٹ سائڈ میں اس سے کم ہائٹ کا بچہ, کسی اسکول کا یونیفارم اور چمکتا ہوا بوٹ. میں نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کہا دونوں میرے بیٹے ہیں. ایک چمکتا ہوا بوٹ, ایک پھٹی ٹوپی میلی کچیلی. میں نے کہا سگے نہیں سمجھتے تم لوگ؟ ایک گھنٹے کے بعد کیوں جواب دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا یہ دونوں تمہارے سگے بیٹے ہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا دونوں میں اتنا ڈفرینٹ کیوں؟ اس کا چمکتا ہوا بوٹ ہے اور اس کا چپل, اس کا ہیٹ اور کیٹ ہے, اس کی میلی کچلی ٹوپی. کہا یہ تھوڑا دماغ کا بھدا ہے اور یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, جینیس ہے, ہائی پاور کا مائنڈ اس کے پاس ہے. اس کو مولوی صاحب کے پاس بھیج رہا ہوں اور اس کو کانوینٹ میں پڑھا رہا ہوں. کانوینٹ میں ایک گریڈ کا آفیسر بناؤں گا. میں نے اس کانوینٹ والے بچے سے پوچھا, میں نے کہا کچھ پوچھوں, مسلمان بچہ ہے نا؟ بولے ہاں. میں نے اس بچے سے کہا یو ٹیل می فرسٹ کلمہ, پہلا کلمہ سنا. نہیں پوچھوں گا پھر دیری کرتے ہو, چل تو بول. مسلمان بچہ ہے تو پوچھوں گا نہیں کلمہ برابر. میں نے کہا یو ٹیل می فرسٹ کلمہ. خوش ہو گیا وہ. اس سے کہا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky when the burning sun is still and the great dew is beat when you show your little light twinkle twinkle all the night. میں نے کہا no you tell me first کلمہ. سوچا کہ شاید یہ کلمہ حضرت پسند نہیں آیا. تو اس بچے نے پوچھا جانی جانی اس پاپا نو پاپا. میں نے کہا no you tell me first کلمہ. وہ سمجھ گیا کہ یہ کلمہ حضرت کو پسند نہیں. مجبور ہو کے اس نے باپ کی طرف دیکھا اور کہا حضرت I don't know کلمہ. میں نے کہا سن, یہ ٹوئنکل ٹوئنکل والا بچہ تیرے قبر پر یہ ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھے گا, اللہ کا عذاب برسے گا, اور یہ بچہ اگر تیرے قبر پر سورۃ فاتحہ پڑھ دے گا سبحان اللہ, باہر آ جائے سبحان گی, اللہ. اس کی مغفرت ہو جائے گی, اس کا احسان بلند و بالا ہو جائے گا. بچوں کو پڑھاؤ, پہلے مسلمان بناؤ. سبحان اللہ. ایک بات کا اشارہ اور کروں, اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو تم مسلمان سے الگ ہو شکل بناؤ گے نہیں. پیڑ سے یہ جھاڑ ہے نا, ڈالی کو کاٹ دو, کاٹ کے الگ رکھ دو, ہری ہری رہے گی نا. نہیں. 12:30 سے پہلے مجھے اشارہ کر دیجیے. جی بچ گیا. دعا کریے خیر عافیت کے ساتھ ہمارا سفر بمبئی تک ہو جائے. آمین. کل دو بہت ضروری پروگرام ہے. ڈال کاٹ کے الگ رکھ دو تو سوکھ جائے گی کہ ہری رہے گی؟ سوکھ جائے گی. جلدی بولو اچھا. سوکھ جائے گی. اور اگر ہرا رہنا ہے تو کیا کرو گے؟ اس سے کچھ ڈال بوسی کے ساتھ رہنا ہے. اگر عزت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, سربلندی چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو تو اسلام کے دامن سے وابستہ رہو. جو کچھ عزت ملے گی وہ اسلام کے دامن میں ملے گی. نہیں ملے گی؟ ملے گی. اسلام سے کٹ گئے. جو بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی تھی ان کا انجام موبائل میں دیکھے ہوگے نا. بولو. دیکھے. ان کا تو مشن ہی ہے مسلم بچوں کو جن کو کھلے عام صورت نہیں دے سکتا تھا, آج بندروں بھالوں کی طرف ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ان کو ذلیل کرو, رسوا کرو, بدنما داغ لگاؤ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, جب تم کو اللہ نے دولت سے نوازا, اب تمہارا بچہ مسجد میں نہیں جائے گا, کانوینٹ میں جائے گا. غریبوں ہی کے بچے مسجد میں آتے ہیں, ہائی فائی لوگوں کے نہیں آتے ہیں. غریب کا بچہ آئے گا, اپنے ابا سے کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قانون والا بچہ جب صبح کے ٹائم ملے گا گڈ مارننگ, دوپہر میں گڈ نون, سپر میں گڈ آفٹر نون, رات کو گڈ نائٹ, اور جب جانے لگے گا تو بائی. بائی خود بیماری ہے. جلدی بولو. بیماری ہے. بچہ پیدا ہوا تو ایک عورت آئی, بولی حضرت بچے کا ذرا نام رکھ دیجئے, شارٹ اینڈ سویٹ, خوبصورت نام ہو, چھوٹا سا ہو. میں نے کہا عبداللہ رکھ لو. کہا یہ جونا نام ہے. عبد الرحمان رکھ لو. کہا یہ پرانا ہے. کہا غلام نبی. کہا ہمارے گاؤں میں بہت لوگ ہیں. غلام غوث. کہا یہ بھی پرانا نام ہے. میں نے کہا تمہارے دماغ میں کیا نام آیا؟
तो बोले देखिए हजरत, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा सा नाम आया, शॉर्ट एंड स्वीट, पप्पू। मैंने कहा POP, पप माने कुत्ते का पिल्ला। किसी कानर के बच्चे से पूछ लो, डिक्शनरी उठा के देख लो, POP पप माने कुत्ता, कुत्ते का बच्चा। लड़की पैदा हुई तो पप्पी, PUPPY, पप्पी माने कुतिया का बच्चा। ये है इंसान, तरक्की कर रहे हैं। बोलो तरक्की कर रहे हैं। कुतिया का बच्चा अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। और बाप ने बच्चों को कानून में पढ़ाया। बाप खेती किसानी करता है, लेकिन अब वो अब्बा कहलाना पसंद नहीं करता। बच्चा कहता है पापा। तुम लोग जानते हो छोटे बच्चे को पापा कहते थे नहीं? बिल्कुल। अब छोटा बच्चा पापा था तो ये पापा हो गए। अब चच्ची और खाला गई कब्रिस्तान। कौन है आपकी ये? आंटी है ये। आंटी। कौन है ये? आंटी। चच्चा गए अंकल। कब्रिस्तान, अब आ गए अंकल। ये टोपी ये भी चली गई घूमने के लिए, अब इसके जगह पर आया कैप। अम्मी ने कहा हम क्यों पीछे रहे? कहा सुनो सुनो, ये अंकल है, ये आंटी है, ये पापा डैडी है, मैं मम्मी हूं। अरे बच्चा कान बन गया था, ये कल्चर कैसे चेंज हो गया? बच्चे को पढ़ाओ, धूम से पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पहले मुस्तफा का गुलाम बनाओ। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी, सुभान अल्लाह। और जो भी इज्जत मिलेगी इस्लाम के दामन मिलेगी। वक्त नहीं है हजरत, वरना कुछ और आपसे बात करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12:30 हो गया ना?